بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت نہم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود سبق نمبر 4 امتیاز علی تاج کے تحریر کردہ ڈرامہ آرام و سکون کی بلند خوانی کی تھی۔ سبق کے مشقی سوالات کو تفصیل سے سمجھا تھا اور اس سبق سے متعلق ایس ایل او بیسڈ یعنی تدریسی مقاصد پر مشتمل سوالات کے جوابات کو سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق ایس ایل او بیسڈ یعنی تدریسی مقاصد پر مشتمل سبق کی عبارات کی تشریح کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح کریں۔ بیوی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے، ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا۔ میاں کرا کر چپ ہو جاتا ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئیں؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ، لا حول ولا قوت۔ خود اٹھتا ہے، ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہے جی۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے۔ میں علیل ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو۔ آپ پھر کسی وقت فون کر لیجیے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے۔ بد تہذیب، گستاخ کہیں کی۔ چلتے ہیں اس عبارت کی تشریح کی طرف۔ اس ڈرامے میں مزاحیہ انداز میں ایک گھر کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جس میں میاں بیمار پڑ جاتا ہے، اسے آرام و سکون کی ضرورت ہے، مگر اس گھر میں آرام حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ میاں کو جھاڑو کی آواز سے آرام میں خلل پیش آتا ہے تو وہ سختی سے ملازم کو منع کرتا ہے کہ وہ جھاڑو نہ دے، کہ ابھی جھاڑو کا شور کم ہی ہوتا ہے کہ ٹیلی فون بجنے لگتا ہے۔ میاں کے کمرے میں کوئی نہیں ہوتا، اس لیے بیچارے کو خود فون اٹھانا پڑتا ہے۔ دراصل فون میاں صاحب کی بیوی کا ہوتا ہے۔ بیمار ہونے کی وجہ سے میاں بیگم کو آواز نہیں دے سکتا، اس لیے فون کرنے والے کو کہتا ہے کہ وہ کسی اور دن بات کر لے۔ الغرض میاں کو شور شرابے سے اس قدر غصہ آتا ہے کہ وہ خفگی کے عالم میں سارا غصہ فون کرنے والے پر اتارتا ہے اور کہتا ہے کہ بدتمیز کو اسی وقت فون کرنا تھا۔ اسی طرح سے دوسری عبارت ہے، گھر میں بہرے بستے ہیں جو کمبخت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا۔ اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جوں نہیں رینگتی۔ چلتے ہیں اس عبارت کی تشریح کی طرف۔ مصنف کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب میاں جی کا معائنہ کرنے کے بعد ضروری ہدایات دے کر چلا جاتا ہے تو بعد میں میاں بیوی کے درمیان کچھ غیر ضروری گفتگو جاری رہتی ہے۔ اسی دوران سقہ آتا ہے اور اپنی پوری قوت سے دروازہ پیٹتا ہے۔ بیوی چلا کر کہتی ہے کہ کیا اس گھر میں بہرے بستے ہیں؟ گستاخ، جو اتنی زور سے دروازہ پیٹ رہے ہو، کم وقت کو ذرا خیال نہیں کہ گھر میں کوئی مریض ہے؟ حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے پرزور تاکید کی ہے کہ گھر میں مکمل طور پر سکون ہونا چاہیے تاکہ میاں کی طبیعت جلد بحال ہو جائے۔ بیوی سقے کو مزید ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے کہ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اب تو دوپہر ہونے والی ہے، کل سے اتنی دیر سے آئے تو نوکری سے نکال دوں گی۔ بدبخت کو کئی بار کہا ہے کہ وقت پر کام کیا کرو، مگر اس پر بالکل اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے عبارت نمبر 3 ہے، 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں اتنا کام نہ کیا کرو نہ کیا کرو، نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں، کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زور پر ہے۔ اس کی تشریح کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس اقتباس میں دراصل مصنف اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جب سرکاری ملازم بیمار ہوئے اور ڈاکٹر صاحب نے آرام کی ہدایت دی تو ان کی بیگم کہنے لگی کہ یہ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں،
میں انہیں کہتی بھی ہوں کہ کبھی کبھی آرام بھی کر لیا کریں، لیکن یہ ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ اس وقت کام بہت زیادہ ہے، آرام بعد میں کروں گا، اور میری کوئی بات نہیں سنتے، اور اب یہ بیمار ہو بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا بھی تھا اگر آپ اس قدر مصروف رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے اور اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ عبارت نمبر 4 ہے، جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تھکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ تشریح طلب اقتباس میں مصنف کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اشفاق میاں کی خرابی صحت پر اس کا معائنہ کرتے ہوئے اس کی بیوی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے میاں کی صحت کے حوالے سے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے ان کی صحت کے متعلق اچھی طرح جانچ پرکھ کر لی ہے۔ یہ تھکاوٹ کا شکار ہیں اور شدید تھکن کی وجہ سے انہیں گرمی بھی لگ گئی ہے۔ انسان زیادہ تھکاوٹ کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے اور اپنے آرام کا خیال بالکل بھی نہیں رکھتا۔ آپ کے شوہر بھی شاید بہت زیادہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تھکن کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کو گرمی لگ گئی ہے۔ بہت زیادہ کام سے آدمی کا آرام ختم ہو جاتا ہے اور زیادہ کام انسان کو تھکا کر نڈھال کر دیتا ہے۔ بقول شاعر، کس نے سکون پایا دنیا میں زندگانی کا سامنا کر کے۔ اسی طرح سے 5ویں عبارت ہے، ننھا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننھے نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اپنی اس پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا، چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو۔ اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ اس نثر پارے میں بیوی کی بدمزاجی کو واضح کیا گیا ہے۔ میاں بیمار ہیں اور انہیں آرام کا مشورہ دیا گیا ہے، لیکن بیوی گھر میں سب کو شور نہ کرنے کی نصیحتیں کرتی پھر رہی ہے، لیکن خود اس کا خیال نہیں رکھ رہی۔ اس بد سلیقہ عورت سے اپنا بچہ بھی نہیں سنبھل رہا۔ بچہ صحن میں کھلونا گاڑی چلاتا ہے تو میاں اس شور سے پریشان ہوتا ہے، تو بیوی بچے سے نہایت سختی سے پیش آتے ہوئے چیختی چلاتی ہے اور اسے کھیلنے سے منع کرتی ہے۔ وہ ساتھ یہ دھمکیاں بھی دیتی ہے کہ اگر بچے نے کھیل بند نہ کیا تو وہ کھلونے کو چولہے میں جلا دے گی۔ بچے کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرا باپ بیمار ہے۔ بیوی اگرچہ اپنے بچے کو خاموش کروانا چاہ رہی ہے، لیکن اس کا یہ عمل گھر میں مزید بدمزگی، شور و غل اور افراتفری کا باعث بنتا جا رہا ہے، حالانکہ اسے ہی اپنے گھر کی حفاظت اور گھر والوں کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔